میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنگ بدر رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ لڑائی سے ایک رات پہلے آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دعائیں مانگی اور گڑ گڑا کر منت کی۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت و آواز شروع کی۔ وہ رات بہت پیچیدہ اور عجیب راتوں میں سے تھی۔ اہل ایمان والے تلاوت، نماز اور عبادات میں مشغول تھے۔ بلند آوازوں کے ساتھ اللہ کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو کوئی قیام میں تھا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے سجدے میں اور اللہ کو فریاد کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب کفار گانوں، عجیب و غریب گوشت بہاری کے قصے اور تکبر کی باتیں کر رہے تھے اور اسی وہم و گمان میں مشغول تھے۔ اور وہاں پر موسیقی، رقص اور نوجوانوں کا غل غفاڑہ نہایت ہی عجیب انداز میں تھا۔ ایک جانب کیا ہو رہا تھا اور دوسری جانب پلک چشمی یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوشی عرض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف چاند رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاند پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ جنوب میں مشغول قریشیوں اپنے خیموں میں سونے لگے تھے۔ اونٹوں کا گوشت پڑا ہوا تھا اور انگور کی نفیس شراب اور ان کی طاقت اور غرور، قریش کا خواب اور پاور کا نشہ، ان سب چیزوں نے سب کو خیموں میں مدہوش کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف خیموں میں مسلمان دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ بھی نیند میں ہی سو گئے، اسی ذکر اور عبادت میں سو گئے۔ سارا عالم خاموش ہو گیا، نہ پرندے کا پر مارا تھا اور نہ ہی کچھ اور، سب سو گئے تھے۔ خیمے کے دروازے پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند تھی۔ چاند کی کرنیں خیمے میں داخل ہو رہے تھے اور زمین کی چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنسو موتیوں کی طرح چہرے مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے۔ کاندھے سے چادر بار بار گر رہی تھی اور ہچکسی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو گئے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیسے نیند آئے؟ وہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور چادر کو بار بار اٹھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ان سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ جب دعا مانگ رہے تھے تو آپ کے کاندھے سے چادر بار بار گر رہی تھی اور آنسو بار بار بہہ رہے تھے۔ آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں اور اپنی تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ اے اللہ، جس مدد کے لیے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مدد آئے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی بچ نہیں رہ پائے گا۔ اے اللہ، ان کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں دعا کی
کہ اس امت کا فرعون اور ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ہے اور جن کی قتل کی آپ نے دعا مانگی تھی، اس میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکے۔ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی اور اس مٹھی پر جماعت کی بے بسی اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ نے جو ہیرے موتی جمع کیے تھے وہی 313 تھے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں پر دعاؤں کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ آپ نے دعا کی اور ظاہر ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے اس میں جنت کا ذکر اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا کارفرما بیان کیا اور اس کے بارے میں تفصیلی درس دی اور جنگ کی خط بندی کے لیے بھی ہدایت دی۔ آپ نے جنگ کے حوالے سے جو فرمایا تھا کچھ یوں تھا کہ جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول رضا الہی مقصد ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، ایک بھی تیر اس طرح نہ چلائے کہ وہ ضائع ہو جائے، دشمن قریب آئے تو پہلے نیزے سے کام چلائے، جب روبرو آ جائے تو تلوار کے ساتھ اس سے کام لیا جائے، اور جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جنگی تربیت ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ آپ کا خیمہ مبارک بطور ایمرجنسی بنایا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، لیکن یہ درست نہیں، میدان جنگ میں شریک تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زمانہ میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ، سیدنا ابن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ منظر ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی اس سخت ترین وقت میں بھی میدان جنگ میں سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی کوئی مشکل پاتے آپ کے سائے میں پناہ لیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 جنگجو پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس میں مسلمان 70 شہید ہو گئے، کفار اس میں 70 سے کہیں زیادہ مارے گئے، جس میں عرب کے بڑے بڑے مشہور سردار بھی شامل ہیں، جیسے کہ ابو جہل۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا اور تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا۔